ہاں اس کے آنے جانے کی ٹائمنگ کیا ہے؟ یہ اس کی یاد کی کرامت تھی، بند کمرے میں آ گئی تھی وہ. میں خوش ہو رہا ہوں تو وہ خوش ہو رہی ہے، میں کوئی کام کر رہا ہوں تو اس کی تصدیق کر رہی ہے. اور اس میں خرچہ کچھ نہیں ہو رہا ہے. کہ میں نہیں آپ ذرا فری ہو کے بات کر لیں. نہیں، آپ جتنا چاہیں میں بھابھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے تو قابل احترام بھی ہے نا، چاہے وہ ہے نہیں دنیا میں. شاعر کے اندر ایک رومانس تو بھرا ہوا ہوتا ہے اور وہ رومانس اس کے اندر ہوتا ہے. اب مجھے بتائیے، آپ نے کبھی رومانس کیا؟ سچی بولنا ہے آپ نے، جھوٹ نہیں بولنا. دیکھیے یہ بات نہ کیجیے گا، آپ مجھ سے پوچھیں میں آپ کو پوری ایک فہرست دے دوں گا. اس طرح میں آپ سے بھی توقع رکھتا ہوں کہ آپ اتنے سارے رومانس آپ نے کیسے کر لیے؟ سر میرے پاس ٹائم بہت تھا نا. ایمانداری کی بات ہے کہ میری جتنی بھی شاعری ہے اگر آپ پڑھیں تو وہ انقلاب کی ہے. نہیں وہ تو ہے انقلابی. میں سنوں گا بھی آپ سے وہ والی جو آپ نے ایک لکھی تھی، ایک قطعہ لکھا تھا آپ نے پرویز مشرف صاحب پہ، وہ بھی ایک وردی کے اوپر جو تھا، ایک وہ اور ایک وہ بہت پسند کیا گیا تھا. میرا خیال ہے آپ پہلے وہ سنا دیں. وہ ایک 4 مصرے کہتے ہیں اس وقت بہت زیادہ وردی کے اوپر وردی اتارو وردی اتارو وردی اتارو. ہاں. اوریاں ہو گر صدر تو ہے تنقید بر محل، اوریاں ہو گر صدر تو ہے تنقید بر محل، کپڑوں سے کیوں ہیں آپ کے جذبات میں خلل، اور وردی اتارنے سے اسے کیا ملے گا پھل، دیکھنا کیا چاہتی ہے مجلس عمل. دیکھنا کیا چاہتی ہے. کوئی انسان، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ایک شاعری ہو رہی ہے، اگر آپ اس کیفیت سے نہیں گزرے ہیں تو آپ کہہ کیسے رہیں؟ ایک انسان کوئی تو میں پوچھ رہا ہوں وہ کیفیت کب گزری ہے آپ پہ؟ ہر انسان کا ایک تخیلاتی محبوبہ ہوتی ہے، اگر فزیکل نہیں ہے تو تخیلاتی محبوبہ ہوتی ہے، اس کو وہ ٹارگیٹ کر کے شاعری شروع کرتا ہے. آپ کے تخیل میں ہے وہ؟ ہاں دنیا میں نہیں ہے. ایک تخیل ہے اور بڑا مضبوط، اس حد تک مضبوط ہے کہ اس سے بات چیت بھی ہوتی ہے. اس سے بات چیت، اس کی دھمک، اس کا احساس، اس کو محسوس. ہاں اس کے آنے جانے کی ٹائمنگ کیا ہے؟ یہ اس کی یاد کی کرامت تھی، بند کمرے میں آ گئی تھی وہ. آپ اس کو کسی طریقے سے کمرے میں بلا لیتے ہیں تخیل کے ذریعے، بند کمرے میں محسوس کرتا ہوں، محسوس کرتے ہیں اسے. وہ بات جو ٹیلی پیتھی ہے. جب میں اداس ہوتا ہوں تو وہ اداس ہوتی ہے. یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ میں اداس ہوں تو وہ بھی اداس. ہاں میں رو رہا ہوں تو وہ رو رہی ہے، میں خوش ہو رہا ہوں تو وہ خوش ہو رہی ہے، میں کوئی کام کر رہا ہوں تو اس کی تصدیق کر رہی ہے. اور اس میں خرچہ کچھ نہیں ہو رہا ہے. اس میں جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں خرچہ کوئی نہیں ہے. وہ آ بھی رہی ہے، جا بھی رہی ہے، خوش بھی ہو رہی ہے، رو بھی رہی ہے، سب کچھ ہے، مگر خرچہ نہیں ہے. جو میں پہنانا چاہتا ہوں وہ پہنتی ہے، اس میں بھی خرچہ نہیں ہے. جو کھانا چاہتی ہے نا وہ کھلا رہے ہیں آپ، اس میں بھی خرچہ نہیں ہے. میں تکلیف میں ہوں تو رو رہی ہے. میرے تمام احساسات کو وہ اپنے احساس کی طرح مانتی ہے. اچھا اب یہ جو ہماری یہ جو بھابھی ہیں جو آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، ہم تو بھابھی کہیں گے نا ان کو، چاہے ہم نے نہیں دیکھا لیکن وہ ہماری بھابھی ہیں. اور وہ ہمارے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں ذرا فری ہو کے بات کر لیں. نہیں آپ جتنا چاہیں. میں بھابھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے تو قابل احترام بھی ہے نا، چاہے وہ ہے نہیں دنیا میں. تو یہ بھابھی آتی رہتی ہے. شادی وادی ہوئی آپ کی؟ ان کی نہیں ہوئی؟ جو مطلب شادی بھی کری ہے کہ نہیں کری آپ؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں بھائی شادی ہو گئی، بارات بھی آئی تھی، باجے بھی بجے، سب وہ مطلب خرچہ پھر بھی نہیں ہے اس میں. مجھے آپ کی ساری بات میں جو اچھی بات لگی ہو یہ ہے کہ آپ کی طرح ہی کرنا چاہیے آدمی کو. اس سے کیا ہے کہ خرچہ کوئی نہیں اس میں. ورنہ آپ یقین کریں تو بیویاں ٹیلی فون کے کارڈ ڈلوا کے بندے کو کنگال کر دیتی. میری بیوی کے پاس 3 فون ہیں. اب میں ایک کارڈ نہیں منگا سکتا، 3 کارڈ منگانے پڑتے ہیں، ایک اور کمپنی کا، ایک اور کمپنی کا، ایک اور کمپنی کا. وہ جب اس کا رعایت آتی ہے وہ ڈال لیتی ہے، فلاں ڈال لیتی ہے، یہ ڈال لیتی ہے، وہ ڈال، یہ ہوتا نا. تو یہ آپ کا بہت اچھا ہے. اچھا ایک تو یہ تو ہو گئی نا، یہ تو ہو گیا. لیکن آپ نے ویسے کسی کے زندہ نہیں چاہا کسی کو، کبھی تو کوئی اچھا لگا ہوگا نا آپ کو؟ ایسا ہو تو نہیں سکتا کہ کوئی اچھا نہ لگے. نہ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کسی نے مجھے دیکھا تو میں یہ سوچ کے کہ یہ عقیدت سے مجھے دیکھ رہی ہے، اس لیے وقت بھی نہیں ملا. آپ نے کہا جی عقیدت سے دیکھ رہی ہے. لیکن یہ آپ کے جملے کے جواب میں نے کہا. نہیں مجھے سمجھ آ گئی جملے کے جواب. رو بھائی آپ نے کتابیں
مطلب یعنی کہ بے انتہا اچھی کتابیں لکھی ہیں آپ نے, بامقصد کتابیں لکھی ہیں, اور آپ نے کوئی ارادتاً ضرورتاً یا کمائی کے لیے نہیں لکھی, آپ نے پیور سوسائٹی کے لیے لکھی, انسانوں کے لیے لکھی کتاب. ابھی جو آپ کی کتاب پچھلے دنوں میں, جس کو ایک بڑی مقدس دنیا میں سب سے مقدس عمارت کہہ لیں اسے, اس کو دنیا کی سب سے مقدس زمین کہہ لیں, اور ورلڈ کا سینٹر بھی ہے وہ, اور خانہ کعبہ, اور آپ نے اس کی تاریخ لکھی, تاریخ بیت اللہ. تاریخ بیت اللہ جی. یہ وہ کتاب ہے جو تاریخ بیت اللہ کے نام سے ایڈیشن میرے ہاتھ میں ہے. اس کتاب کے اندر جو مجھے سب سے خوبصورت چیز نظر آئی, وہ جو باتیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھیں کہ تاریخ کیا ہے اس کی چابیاں کن لوگوں کے پاس ہیں, کہاں سے چلیں, کہاں رہتی ہیں, کون کھولتے ہیں یہ دروازے, وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں, اس کے اندر کیا ہے. تو یہ اس کتاب کے اندر بڑی حسین معلومات ہیں. اس کتاب کو یعنی ایک بالکل ہی ایک آپ کی شخصیت سے ہٹ کے یہ کتاب آپ نے, شخصیت سے ہٹی مراد یہ کہ ایک جگہ آپ لکھ رہے ہیں رومانس, ایک جگہ انقلاب لکھ رہے ہیں, ایک جگہ پر آپ آ کے تاریخ بیت اللہ لکھ دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدرت نے آپ سے وہ کام لیا ہے کہ جو یہ اللہ کا کام ہے. بالکل صحیح. آپ کو اس کا دنیا سے کیا رسپانس ملا اس کے اشاعت کے بعد؟ یہ 3 زبانوں میں, عربی, اردو, انگلش. اچھا ماشاءاللہ. تو عربی جو تھی وہ GCC کنٹریز کے لیے تھی, تو ان کے سربراہان مملکت کو میں نے بھیجی. انگلش ورژن جو تھا وہ میں نے پوری دنیا کے تمام سربراہان کو بھیجی, امریکہ کے صدر کو اور وہاں کے نائب صدر کو, اور یورپ کے, امریکہ کے سارے. تو فرانس کے پریسیڈنٹ کا سب سے پہلے خط اس کا جواب آیا پڑھنے کے بعد, انہوں نے لکھا, وہ میں نے سیکنڈ ایڈیشن میں ڈال دیا. پھر GCC کنٹریز کے آئے, پھر شام سے آیا, لبنان سے آیا, یہ خطوط انہوں نے بھیجے. اس کے اندر ایک اور چیز یہ تھی کہ خانہ کعبہ کے اندر کیا ہے, تو اس کی تصویر اس کے اندر شائع کر دی. بہت شاندار ہے, میں نے دیکھی ہے ماشاءاللہ. اب یہ 2 ایڈیشن اس کے شائع ہو گئے, ماشاءاللہ تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ایڈیشن اور ہو جائے. بہت بڑی اور یہ امریکہ میں بڑی پاپولر ہوئی ہے, ساؤتھ افریقہ میں, کینیڈا میں بہت زیادہ, ہر طرف یہ رہا. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک آدھ ایڈیشن اور نکل جائے, کیونکہ اس کے جملہ حقوق, یہ امانت تھی میرے پاس اس فوٹو کاپی کی صورت میں خاندان بنی شیبہ کی, تو اس کے کاپی رائٹ جتنے بھی تھے خاندان بنی شیبہ کو میں نے واپس کر دیا. اس پہ لکھ دیا میں نے کہ اس کا جتنا بھی پروفٹ ہوگا سب ان کو جائے گا. میرے بہت عمدہ, بہت عمدہ.